نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ استقبال رمضان میں کون سی چیزیں جو ہے اس کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس مہینے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آنے سے پہلے 2 مہینے سے رب کریم سے یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اس عظیم مہینے رمضان میں ہمیں پہنچا دے۔ کیوں پہنچا؟ کیونکہ یہ ایک عظیم اور برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل رمضان کے تحت سب سے پہلے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 1 دن پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک عظیم خطبہ دیا اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ شہر مبارک، بابرکت مہینہ ہے، اس میں رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور برکت کا آپ اندازہ اس سے لگائے کہ اس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور برکت کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ ایک نفل کا ثواب فرضوں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کراؤ، اور جو شخص روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنے گا، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنے گا، اور اس روزہ دار کے روزے کا تمام ثواب اس کو بھی مل جائے گا، اور اس کے ثواب میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول، ہم اس قدر تو نہیں کر سکتے، تنگ دستی ہے، سب کچھ ہے، ہم اتنا جو ہے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے وسعت کے مطابق جو ہے افطار کرائے، روزے سے کرائے، لسی سے کرائے، جو بھی چیز آپ کو مہیا ہو، اپنے وسعت کے مطابق کسی کا روزہ افطار کرائے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتے، کان اجود الناس، رمضان میں سب سے بڑے سخی میرے رسول ہوا کرتے تھے، سخاوت کے دریا بہا دیتے۔ تو رمضان المبارک میں اپنے پڑوسیوں کے، متعلقین کے، رشتہ داروں کے، ان کے جو ہے خصوصی خیال رکھنا، افطاری کرانے کا جو اہتمام کرانا، اور خاص طور پر ان لوگوں کا جو ہے غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے اور حاجت مند ہے، وہ مانگتے نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ لے اور ان کے گھر تک پہنچا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان وقیامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، سنت مؤکد تراویح 20 رکعت پڑھے، اور کیا کرے؟ کس نیت سے پڑھے؟ ایمان کے ساتھ پڑھے، احتسابا، ثواب کی امید کے ساتھ پڑھے، اللہ کے رسول فرماتے اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ یہ اتنی عظیم نعمت اور برکت اس مہینے کی ہے، اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول جو ہے دعائیں مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ برکات دیکھی تو وہ اس قدر جو ہے تراویح کے لیے نماز پڑھنے کے جذبے کے ساتھ آئے۔ اللہ کے رسول نے 1 رات تراویح پڑھائی، دوسری رات تراویح پڑھائی، تیسری رات تراویح پڑھائی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھ کر دوبارہ تراویح پڑھانے کے لیے نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے اس جذبے کو دیکھ کر تراویح کو فرض نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور سعادتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 4 کام اس مہینے میں بہت کیا کرو، کثرت کے ساتھ کرو، تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ 4 کام کون سے کرنے ہیں؟ کلمہ طیبہ کی کثرت کرے، لا الہ الا اللہ، دوسرے نمبر پر استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ، اور تیسرے نمبر پر جنت کو مانگے، اور چوتھے نمبر پر جہنم سے خلاصی اور پناہ مانگے۔ اگر ان 4 کلمات کو ایک ساتھ جمع کیا جائے تو اس طرح یوں دعا اور یہ ذکر کیا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ
استغفر اللہ واسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس طرح جو ہے اس کا ہم اہتمام کریں۔ یہ جو ہے چاروں چیزیں اسی ایک دعا میں آ گئی ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔